الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. واذ نادى ربك موسى ان ائت القوم الظالمين قوم فرعون الا يتقون. صدق الله العظيم. عن هاني مولا عثمان قال كان عثمان اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكرة الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا. قال ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان القبر اول المنازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه فإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفظع منه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ شعراء کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں اور ایک حدیث پاک بیان کی ہے. اس روٹین سے تو اب آپ واقف ہی ہوں گے کہ یہاں ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے اور کچھ قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں. مقصد پھر وہی ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق ڈھل جائے. پہلے حدیث پاک بیان کروں گا، پھر قرآن کا درس شروع کریں گے انشاءاللہ. عن ہانی مولا عثمان قال، حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو آزاد کردہ غلام ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کانا عثمان اذا وقف علی قبر، کہ حضرت عثمان جب بھی کسی قبر پر رکتے تھے، یبکی حتی یبل لحیتہ، اتنا زار و قطار روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. حضرت عثمان جب کسی قبر پر رکتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. فقیل لہ، تو ان سے پوچھا گیا، تذکرۃ الجنۃ والنار ولا تبکی وتبکی من ھذا، کہ جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور جب قبر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ قول، تو فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان القبر اول المنازل الآخرۃ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ، بس اس سے جو نجات پا گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو بعد میں اس کی منزلیں اور آسان ہو جائیں گی. فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور اگر کوئی یہاں اس منزل میں نجات نہ پا سکا، فما بعدہ اشد منہ، تو بعد کی منزلیں اور زیادہ سخت، کٹھن اور دشوار ہو جائیں گی. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ نہیں دیکھا، یہ اب کون فرما رہا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کوئی منظر اتنا خطرناک، شدید، دشوار جتنا قبر کا منظر ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک میرے بھائیوں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ قبر کی تیاری اور آخرت کی تیاری ایک ہی چیز ہے۔ جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور جو قبر میں ناکام ہو گیا وہ آخرت میں بھی ناکام ہے۔ تیاری کے حوالے سے میں نے بتا دیا تھا کہ یہ قبر پہ جا کر رونے والا کون ہے؟ یہ عثمان ہیں، ذو النورین کہا جاتا ہے جنہیں۔ حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی تھیں، ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ کون رو رہا ہے قبر پہ جا کر؟ سوچو تو صحیح، آج آپ اور میں قبر پر جا کر روتے ہیں، اپنی والدین کی قبر پر بھی نہیں روتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں قبر کے حالات ہی معلوم نہیں۔ یہ وہ رو رہے ہیں جنہیں قبر کے حالات معلوم ہیں، جنہیں بتایا ہے محمد الرسول اللہ نے، اور محمد الرسول اللہ کو بتایا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، لانے والے جبریل امین ہیں، اور وحی خفی کی صورت میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حضور کے دل پر وحی کرتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جہاں تک علم کا تعلق ہے، علم آپ اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو 5 حواس خمسہ دیے ہیں، آپ ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ حواس خمسہ کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے ارد گرد کے ماحول سے ہوتا ہے، کہ جو چیزیں آپ کے ارد گرد کے ماحول میں ہوتی ہیں وہ حواس خمسہ ان چیزوں سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں جب کوئی چیز نہیں تھی، کوئی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اخبارات، ٹی وی، ریڈیو نہیں ہوا کرتے تھے، تو ایک بڑھیا نے کسی کو دعا دی کہ جا میرا بیٹا اللہ تجھے پٹواری لگا دے۔ کیونکہ اس کا نالج ہی اتنا تھا، اس کا علم ہی محدود تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پٹواری سب سے بڑا بندہ ہے اس پورے علاقے میں، جس کے پاس اختیارات اور عزت سب سے زیادہ ہے، تو اس نے دعا بھی وہی دی۔ اور آج نالج کا کیا عالم ہے کہ ہم دنیا کو گلوبل ولیج کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے علم سے آپ باخبر ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے تمام ملکوں کے، تمام شہروں کے تمام حالات آپ لمحے میں جان لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ آپ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ کوٹادو میں بیٹھا ہوا شخص آج یہ بتا سکتا ہے کہ نیو یارک امریکہ میں ہزاروں میل کا فاصلہ، جہاں فلائٹ جاتے جاتے 36 گھنٹے لگاتی ہے، کہ کوٹادو کا شخص بیٹھا بتا سکتا ہے کہ آج نیو یارک کا موسم کیسا ہے، آج نیو یارک کا موسم کیسا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے رنگ کلر کیا ہیں، زبان کیا بولتے ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں، ایک ایک گلی، ایک ایک چیز کا نقشہ آپ کو معلوم ہے۔ اس نالج کی وجہ سے آج آپ کا جو ہورائزن ہے علم کا جو آپ کا ہورائزن کہتے ہیں، افق کو، آپ کا ہورائزن بلند ہو گیا ہے، آپ بہت دور تک سوچنے لگ گئے ہیں۔ لیکن ایک بات غور سے سن لیں کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، اس عارضی دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، ایک عالم برزخ ہے، پھر ایک یوم الدین ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ اسے کون جانتا تھا؟ 1400 سال پہلے اسے محمد الرسول اللہ جانتے تھے۔ 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کو بتا دیا گیا تھا
کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے، ایک برزخ کا عالم بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہیں، تو جن کی تربیت محمد الرسول اللہ نے کی تو پھر انہیں قبر پر جا کر رونے کو دل بھی کرتا تھا۔ وہ اس دنیا سے آگے جانتے تھے، اس دنیا کی وقت ان کے نزدیک کچھ تھی ہی نہیں۔ آج آپ اور میں نے اپنا سارا وقت اس دنیا میں لگایا ہوا ہے، اس دنیا کی ایک ایک چیز ہم جانتے بھی ہیں، لیکن اس دنیا سے ماورا ایک چیز ہے، اس دنیا سے غیب کے پردے میں ایک چیز ہے جہاں ہم نے آبداً آبادا رہنا ہے، جہاں کی اگر خوشی ملے گی تو ہمیشہ ہمیش ملے گی، جہاں کا سکھ ملے گا تو ہمیشہ ہمیش ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تکلیف ملی تو وہ بھی ہمیشہ ہمیش ملے گی۔ میرے بھائیوں، اسی لیے گزارش ہر جمعے یہی کی جاتی ہے کہ وقت ہے ابھی آپ کے پاس، وقت کمانے کے لیے نہیں، بچوں کو پالنے کے لیے نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ نحن نرزقہم، تم بچوں کی پیدائش سے گھبرایا نہ کرو، رزق تو انہیں ہم دیتے ہیں۔ آج تو پورا دن سرگرداں رہتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی آسائشوں کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اور اس کریم رب کریم سے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو اپنے کریم رب سے کس دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ آج اگر انسان غافل ہے، آپ اور میں اگر غافل ہیں تو اس دنیا سے غافل ہیں جو رب کریم نے، جس کا علم محمد رسول اللہ کو دیا۔ آج ہمارا یقین اخروی زندگی پر ہے ہی نہیں، اگر ہو تو پھر وقت نکالیں۔ دنیا پر یقین ہے، دنیا کو شیطان نے مزین کیا ہوا ہے ہمارے سامنے، اس لیے اس دنیا کی محنت کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات تک اس دنیا کو کمانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہیلے بہانے کیا ہیں کہ بچوں کا پیٹ پالنا ہے، گھر چلانا ہے، آسائشیں اکٹھی کرنی ہے، تکالیف سے بچنا ہے۔ میرے بھائیوں، اور جو آباداً آبادا کی آسائشیں ہیں، جو آباداً آبادا کی تکالیف ہیں، انہیں ہم فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ جب تک اس قرآن کو سیکھیں گے نہیں، احادیث کو سیکھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، قرآن کی عظمت دل میں نہیں اترے گی۔ جب تک کسی چیز کی عظمت دل میں نہیں اترتی، زبان تک رہ جاتی ہے، عمل میں وہ چیز نہیں آتی۔ آج دنیا کی عظمت اس لیے دل میں ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 4 پیسے کماؤں گا تو کوئی چیز ملے گی تو بچوں کو کھلاؤں گا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن رب کریم کیا فرما رہے ہیں؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ رب کریم یہ فرما رہے ہیں۔ آج ہماری بھاگ دوڑ آسائشوں کے لیے ہے، رب کریم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو کیسے بچا پائیں گے؟ پہلے سیکھنا پڑے گا کہ رب کریم فرماتے کیا ہیں اس کتاب میں۔ احادیث جو محمد رسول اللہ کے منہ سے نکلی، ایک ایک بات سننی پڑے گی، اس پر عمل کرنا پڑے گا، اپنی عقائد ٹھیک کرنے پڑیں گے، اپنی عبادات ٹھیک کرنی پڑیں گی، اپنی رسومات ٹھیک کرنی پڑیں گی، اپنی معاشرت، معیشت، سیاست۔ جب 6 چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر جان لینا کہ اس دنیا کی کامیابی بھی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، رب کریم نے یہ دعا میرے بھائیوں ایسے نہیں بتائی کہ دنیا میں بھی خیر ملے گی، آخرت میں بھی خیر ملے گی۔ ان 6 چیزوں کو سنوار لو۔ 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق گزر جائے، یہ ٹارگٹ لے کے جیو میرے بھائیوں، زندگی میں یہ ٹارگٹ لے کے جیو۔ باطل کا نظام غالب ہے آج ہمارے اوپر، طاغوت کا نظام غالب ہے آج ہمارے اوپر، ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، اسلام کو قائم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔
اپنے اوقات میں سے وقت نکالنا پڑے گا، اپنے مال میں سے مال نکالنا پڑے گا، اپنی جان میں سے جان نکالنی پڑے گی، اسلام کو قائم کر کے دکھانا پڑے گا، تب رب کریم کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں گے۔ آج کون سا ادارہ ایسا ہے آپ کا کہ جہاں اسلام کے خلاف قوانین نہیں بن رہے، جہاں اسلام کے خلاف فیصلے نہیں ہو رہے، جہاں رشوت ستانی گرم ہے، جہاں جھوٹ کا بازار گرم ہے؟ پورے ملک میں الا ماشاء اللہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو اسلام کے مطابق چل رہا ہو؟ اگر نہیں چل رہا تو ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ ان کی نہیں، ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ اس قرآن کو سیکھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے اسلام کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، یہ ہمارا زندگی کا اور دنیا میں جینے کا مقصد ہونا چاہیے، کامیاب ہوں یا نہ ہوں۔ پھر رب کریم کے سامنے جب پیش ہوگے تو چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، چہرے شاد ہوں گے، آباد ہوں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی حدیث پاک۔ پچھلے ہفتے بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر فہیم نے مجھے کہا تھا کہ آپ حدیث پاک بیان کرنے میں بہت سارا ٹائم لگا دیتے ہیں اور قرآن کو ٹائم کم بچ جاتا ہے۔ مجھے بھی اس بات کا پورا احساس ہے، لیکن جب بات چل نکلتی ہے تو بس پھر آپ کو میں وہ باتیں بیان کر دیتا ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہیں۔ جو کرنے والے کام ہیں میرے بھائیوں، آج ہم نے وہ کرنے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم سوچتے رہیں کہ اچھا اب یہ سیٹ کر لیں، اب یہ سیٹ کر لیں، اب فلاں بچے کو پڑھا لیں، اب یہ گھر بنا لیں، اب شادیاں کر دیں بچوں کی، ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے اللہ کا کام شروع کروں گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کی ایج تک پہنچ سکیں گے؟ اگلے لمحے کا کسی کو اپنے پتہ نہیں کہ کیا اگلا لمحہ اس نے سانس لینا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اس لیے تہیا کر کے اٹھو کہ اپنا ایک ہی ٹارگٹ رکھنا ہے، ایک ہی مقصد حیات رکھنا ہے کہ اللہ کے نظام کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ اسے دل میں اس پہ جم جاؤ۔ جب یہ دل میں بات جم جائے گی اللہ کے نظام کو قائم کرنے والی، تو آپ کا جسم خود بخود اللہ کے نظام کے تحت چلنا شروع ہو جائے گا، نفس پر قابو خود بخود آ جائے گا، شیطان سے دوری خود بخود آ جائے گی۔ اس میں رب کریم آپ کو مدد کریں گے، شیطان کو آپ سے دور کریں گے، نفسانی خواہشات پہ آپ کو قابو پانے کی توفیق دیں گے۔ قرآن کا درس شروع کرتے ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں سورۃ شعراء میں، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ یہ کفار سے خطاب ہو رہا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں زمین کی طرف کہ ہم نے کس طرح اس میں کم انبتنا فیہا، کہ ہم نے اگا دی اس میں من کل زوجن کریم، ہر طرح کی عمدہ چیزیں۔ کیا لوگ اس کو نہیں دیکھتے؟ نشانی کس چیز کی مانگ رہے ہیں؟ کفار حضور سے نشانی مانگتے تھے، معجزہ مانگتے تھے۔ رب کریم فرما رہے ہیں یہ کیا دیکھتے نہیں زمین کی طرف کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی عمدہ چیز اگا دی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ہے نشانی۔ زمین پر غور کرو، کس چیز عمدہ قسم کی چیزیں اگتی ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کچھ کو کھاتے ہو آپ، کچھ کو دیکھتے ہو، کچھ کو دوا کے لیے استعمال کرتے ہو، کچھ خوشنما چیزیں ہیں۔ کیا اس میں نشانی نظر نہیں آتی تمہیں اپنے رب پاک کی؟ اپنے رب کریم کی نشانی اگر دیکھنی ہے تو زمین کی طرف دیکھو، رب کریم فرما رہے ہیں اس میں ہے ان کے لیے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ یہ کفار مکہ سے خطاب ہے، لیکن قرآن عمومی رہتی دنیا کے آخری انسان تک، تو یہ ہمارے لیے بھی خطاب ہے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ اس بات کو غور کرتے ہیں، درختوں پر غور کرتے ہیں، سبزیوں پر غور کرتے ہیں، پھول پھلوں پر غور کرتے ہیں
کہ آخر یہ کس طرح اگ جاتے ہیں، ان کا کون خالق ہے، ان کا کون مالک ہے، اتنی خوبصورتی اس میں کس نے ڈال دی، اور کیا ان کو دیکھ کر شکر کا جذبہ دل سے اور زبان سے نکلتا ہے؟ آج ہمارا دیکھنا حیوان کا سا دیکھنا ہے، ایک حیوان دیکھتا ہے گزر جاتا ہے، آج ہمارا دیکھنا حیوان کا سا دیکھنا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یہ نہیں کہ دیکھ کر شکر ادا کریں، غور کریں کہ کیا ایسی چیز اگانے کی ہم سکت رکھتے ہیں۔ یہ ہے نشانی رب کریم کی۔ رب کریم قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک الذی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ رب کریم کیا فرما رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سامان اٹھا کر سمندروں میں چلتی ہیں انسانوں کو نفع دینے کے لیے، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جب اللہ اتارتا ہے آسمان سے پانی اور مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس نے پھیلا دی ہیں پوری زمین میں چوپائے حیوانات، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں یہ نشانیاں ہیں رب کریم کو ماننے کے لیے۔ آج ہم رب کریم کا زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، دل میں اس کا یقین نہیں رکھتے۔ اگر دل میں یقین رکھیں تو آپ جان لیں، اس بات کو یقیناً جان لیں کہ دلی ایمان کا ڈائریکٹ تعلق عمل صالح سے ہوتا ہے۔ جب کوئی عمل خلاف شریعت کر لیں تو یہ ضرور جان لیجئے گا کہ دل ایمان سے خالی ہے۔ اگر خلاف شریعت کوئی عمل ہو جائے تو یہ جان لیجئے گا کہ دل ایمان سے خالی ہے، اور اگر لگے کہ نیک عمل خود بخود سرزد ہونا شروع ہو گئے تو یہ جان لیجئے گا کہ ایمان زبان سے اتر کر دل میں آ گیا ہے۔ پہچان آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، آج اختیار ہے۔ نحن اقرب الیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ہم قریب ہوں گے، تم اس وقت وَلَٰكِن لَا تُبْصَرُونَ، سورۃ واقعہ کی آیت ہے شاید قاری صاحب سے، کہ ہم قریب ہوتے ہیں اس وقت، تم دیکھ نہیں پاتے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے میرے بھائیوں کر ڈالو، سیکھ لو قرآن، سیکھ لو حدیث پاک، اور پھر اپنی زندگی کو ڈھال لو، لیکن دل میں مقصد ایک ہی رکھنا کہ اس طاغوت کے نظام کے نیچے زندہ تو ہیں، جی تو رہے ہیں، مانتے نہیں اسے، اور اسلام کو قائم کر کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ یہ سبق آج میرے بھائیوں لے کر گھر جانا انشاءاللہ۔ وقت ہو چکا ہے، ڈاکٹر صاحب کی شکایت آج بھی جاری رہے گی کہ قرآن پاک کی صرف 2 آیات ہی تلاوت کر سکا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے، میں پہلے محتاج ہوں، آپ سے پہلے میں محتاج ہوں سیکھنے کا، کہ آپ کو اور مجھے قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے، سننے اور سنانے کی توفیق دے، زندگیاں قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔